السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی اچھی حالتوں میں رکھے۔ پچھلے تذکرہ بنی اسرائیل کا واقعہ تھا، جب بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کیا دولت کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے کے طور پر ایک گائے ذبح کرنے کو کہا اور اس کے ایک ٹکڑے سے اس مردے کو مارنے کو کہا، تو وہ مردہ زندہ ہو گیا اور بتایا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا۔ اس کے بعد جو ہے جب اتنے معجزات گزرے، من و سلوہ، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار معاف بھی کیا اور ان کے عذابات کو بار بار ٹال بھی دیا کہ اور اگر عذاب آتا تو معافی مانگتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار معاف کرنے کے بعد بھی جو ہے انہیں اچھی زندگی سے نوازا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آگے ان کے بارے میں فرمایا کہ اتنے نعمتوں کو دیکھنے کے بعد بھی ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں، بعض پٹ جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور بعض پٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ یعنی کیا ہوا تھا کہ اتنی نعمتیں دینے کے بعد، اتنی آسائشیں دینے کے بعد، اتنی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کرنے کے بعد بھی ان کے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی مثالیں بیان کی کہ بلکہ پتھر کیا سخت ہوں گے، پتھر تو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں۔ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، تو ان سے بھی زیادہ جو ہے ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ یعنی ان کے جو معجزات ان کو دیے گئے تھے، اور جو قتل کرنے والا مقتول تھا اس کو دوبارہ زندہ کر دینا، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد بھی ان کے دل اتنے سخت ہو گئے تھے کہ وہ استغفار کا جذبہ ان کے دل میں پھر بھی پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس تمہارے دل اور بھی سخت ہو گئے۔ یعنی جو ان کے دل تھے اس کے برعکس اور بھی جو ہے سخت ہو گئے، بلکہ پتھروں جیسے ہو گئے، اور پتھر سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے دل کی سختی کو بیان فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو اکثر جو ہے اہل ایمان جو ہوتے ہیں ان کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، وہ تھوڑی سی قرآن کی آیت بھی سنتے ہیں تو ان کے دل رونے لگ جاتے ہیں، ان کے دلوں میں ایک خوف طاری ہو جاتا ہے، اور جو ہے اللہ کے لیے محبت اور عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جو سخت دل ہوتے ہیں اور قرآن کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور قرآن کا درس دیتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں وہ نرمی پیدا نہیں ہوتی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازے، اور جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تو اس کو اپنے راستے کے لیے چن لیتا ہے، اس کو اپنی دین کے لیے چن لیتا ہے، اور اس کو جو ہے اپنے راستے کے لیے یعنی دین کو سننے کے لیے اگر وہ خود پڑھنے کی کوشش نہیں کر سکتا یا آگے وہ پھیلانے کی کوشش نہیں کر سکتا، لیکن وہ اتنی تو کوشش کر سکتا ہے کہ وہ سنے اور جو ہے کچھ سیکھے اس سے، تو یہاں پر جو ہے ان کے دلوں کے حال کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ احکام الہی سننے کے بعد بھی ان کے دل ایسے ہو گئے تھے کہ ان کے دل بہت سخت تھے، تو وہ احکام الہی سے وہ انہوں نے نہ فائدہ حاصل کیا اور نہ ہی جو ہے وہ اس سے مستفیض ہوئے، تو وہ ان کے خود کی اعمالوں کی وجہ سے تھا۔ تو اتنی نشانیاں ایک انسان اگر مومن بندہ دیکھ لے تو اس کا دل نرم ہو جائے، اس کا دل کبھی دنیا میں لگے ہی نہ، تو ان کا ایمان ایسا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ اس کے بعد افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مسلمانوں کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ جتنے بھی لوگ ہیں ایماندار بن جائے، حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کا کلام سن کر عقل اور علم والے ہوتے ہیں،
پھر بھی اس کلام کو کیا کرتے ہیں؟ بدل ڈالتے ہیں۔ تو یہ کن میں تھا؟ یعنی اللہ کا کلام تورات، زبور، انجیل بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی کلام تھا۔ جتنے بھی یہ کتابیں تھیں وہ اللہ کے کلام تھے۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں، ان کتابوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے بیان فرما رہا ہے کہ اہل ایمان سے خطاب کر کے یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں ان ایمان لانے کی، یعنی کہ ان کی ایمان لانے کی امید ہے؟ حالانکہ کیا تھا؟ یعنی کہ ان کی جو پچھلی کتابوں، پچھلے لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا؟ جو کلام الہی تھا نا، تو انہوں نے اس میں تحریف اور لفظی تحریف بھی کیا اور معنوی یعنی معنی کو بھی بدل ڈالا اور ان کی جو ہے لفظوں کو بھی بدل ڈالا۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے، جو اپنی مرضی کے جو ان کو چیزیں لگتی تھی، جو اپنے فائدے کے انہیں لگتا تھا کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، تو ان چیزوں کو وہ ذکر کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ خصوصاً اس چیز کا تذکرہ فرما رہے کہ ان کا ایمان اس طرح تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہی بدل ڈالتے تھے۔ اور کون سے کلام کو؟ جو تورات، زبور، انجیل جتنے بھی ہیں وہ اصل نسخے موجود نہیں ہیں۔ اس دور میں انہوں نے ان اصل نسخوں کو تبدیل کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ذمہ داری جو ہے وہ خود لی ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، نہ اس کے معنی میں اور نہ ہی جو ہے اس کے لفظ میں۔ اور جو ہے اکثر مفہوم اور تفسیروں میں غلطیاں کر لیتے ہیں، لیکن ترجمے میں اور لفظ میں جو قرآن پاک کا کلام ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ تو اس کے بعد جو ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تو یہاں پر جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں، یعنی کہ جو مسلمان ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کہتے ہیں کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہے؟ کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی؟ تو یہ کیا کرتے تھے؟ جو یہود تھے یہ کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں سے کہتے کہ تم لوگ وہ چیزیں کیوں بیان کرتے ہو، وہ باتیں کیوں بیان کرتے ہو جو تمہارے لیے حجت بن جائے گی۔ تو یعنی بعض یہود جو منافقانہ کردار کے تھے اور جو ہے اپنے اوپر جو ہے منافقت کا اور ایمان کا جو تھے تو منافق، لیکن کس چیز کا نقاب انہوں نے کی؟ وہ اپنے چہروں پر کس چیز کا نقاب کیا ہوا تھا کہ ظاہر کر رہے تھے ہم تو مسلمان ہیں، یعنی مسلمان ظاہر کر کے اپنی ایمانوں کو ظاہر کرتے تھے۔ تو جس سے وہ کیا کہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عربی رسول تھے، یعنی اس کی صداقت بھی واضح کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ کیا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کرتے تھے۔ پھر کیا کہتے تھے؟ ان سے کہتے تھے کہ بھئی آپ ایسی چیزیں کیوں ظاہر کرتے ہو جو قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ان چیزوں کو بیان کر رہے ہو تم لوگ، تو اس چیزوں کو بیان نہ کرو۔ یعنی اس طرح تم خود ہی ایک ایسی حجت ان کے ہاتھ میں دے رہے ہو جو تمہارے خلاف بارگاہ الہی میں پیش کریں گے۔ یعنی وہ اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے، اور اس قسم کی جو ہے مسلمانوں کے پاس منافقت کا جامہ پہن کر جا کے جو ایمان کا جامہ پہن کر منافقت کیا کرتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ جو ہے آپ اس طرح کی باتیں کیوں بیان کرتے ہو کہ بعد میں تمہارے لیے یہ حجت بن سکے۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا اور یہ ان کے جو ہے سوچیں تھی۔ تو وہ خود بھی، اور اگر دیکھا جائے تو آگے بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ یہود اور عیسائی یعنی غیر مسلم جو ہے وہ آپ کا خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ سمجھو کہ وہ ہمارے لیے کوئی خیر کی بات کرے گا یا ہمارے لیے کوئی خیر کرے گا تو آپ کبھی ان پہ بھروسہ نہ کرو، کیونکہ غیر مسلم کبھی کسی مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہر کی جو باتیں ہیں سب کو جانتا ہے؟ جتنی بھی پوشیدہ باتیں ہیں، ظاہری باتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بتاؤ یا نہ بتاؤ، اللہ کو تو ہر بات کا علم ہے، اور ان باتوں کو بھی جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، تو جو منافقت یہ کرتے تھے، منافقین تھے، تو جو باتیں یہ چھپایا کرتے تھے، تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آیتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واضح فرمایا کہ اگر یہ لوگ کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم غیب نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کرتے تھے
کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں اس قسم کی سازشیں کرتے ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور یہ منافق ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ذریعے سے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے وہ ایمان ظاہر کرتے تھے، بعد میں جو ہے وہ منافقین جو تھے وہ ایمان کو نقصان پہنچاتے تھے، اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے، جو مسلمان تھے نئے نئے مسلمان ہوئے تو ان کو نقصان پہنچاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ ان میں سے بعض ان پڑھ ہے، بعض ان پڑھ ہے، ایسے بھی ہے جو ان پڑھ ہے، یعنی کہ ان پڑھوں میں سے ایسے بھی ہے جو کتاب کہ صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف اور گمان اور اٹکل میں ہی لگے ہوئے ہیں، یعنی گمان کرتے ہیں اور اٹکل کرتے ہیں۔ یہ تو ان کے اہل علم جو تھے، ان کی باتیں تھی، جو اہل علم تھے ان میں، تو وہ ان تورات کے بارے میں جو ان کو خبر تھی، لیکن ان کی کیا آرزویں تھی، ان کی یعنی جو ان کی آرزویں تھی وہ ضرور وہ آرزوؤں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے، جو ان کے گمان تھے جس میں انہیں ان کے علماء نے ان کو مبتلا کیا ہوا تھا۔ مثلا ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہتے ہیں، ہم جہنم میں اگر گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے ہمیں ہمارے جو ہے بزرگ اور بخشوا لیں گے، یعنی یہ ان کی سوچیں تھی اور یہ ان کے گمان تھے۔ تو یہ کیا کہتے تھے، جو یہود تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی اگر ہم جہنم میں گئے بھی، یہ تو ان کی بس خود کی جو آرزویں تھی، سوچیں تھی، وہ بس ان کا تھا کہ ہم جہنم میں گئے بھی تو جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے وہ ہمیں بخشوا لیں گے اور ہمیں جہنم سے نکال دیں گے، اور ہم جہنم میں کون سا ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں جہنم میں کہاں رکھے گا، اگر رکھے گا بھی تو ہمارے چند دن کے لیے رکھے گا، جو ہمارے گناہ ہوں گے وہ ان کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ تو یہ ان کی آرزویں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کی اپنی سوچیں ہیں، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ان کے جو گناہ ہے ان کا سزا ان کو ہوگا اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جو قرآن اور حدیث اور اسلام سے انکار کرے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کرے گا، اللہ تعالیٰ کے دین سے، اللہ سے انکار کرے گا، اللہ کو نہیں مانے گا، تو ایسا بھلا ایسا شخص کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرے۔ تو غیر مسلم کلمہ گو نہیں، جو بندہ نہیں جس نے کلمہ پڑھا ہوا سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا جو ہے کلمہ شہادت کی گواہی نہیں دی ہوگی اور وہ اس حال میں مر گیا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ کس طرح جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جنتی ہے، اگر جائیں گے بھی تو جہنم میں تو چند دن کے لیے۔ تو یہ ان کی آرزویں اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ ان کی ویسے ہی آرزویں ہے، ویسے ان کی سوچ ہے اور خواہشات ہے، ویسے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نیکی کی توفیق دے اور نیکی کے راستے پر چلائے، اور جو ہے صراط مستقیم جو صحیح راستہ ہے، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا ہی جو ہے سوال کیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جنت الفردوس ہی مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی اللہ سے دعا کرو تو جنت الفردوس کا ہی جو ہے سوال کرو اور جنت الفردوس ہی مانگو، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس جہان میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے، تمام انبیاء کا ساتھ نصیب فرمائے، اور جنت الفردوس میں جو فوت ہو گئے اور جو ہے جو ابھی زندہ ہے اور جو جائیں گے ہم سب دنیا سے، سب کا یہی ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں انسان نے ساری زندگی نہیں رہنا ہوتا، آخر انسان کو موت آنی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جو فوت ہو گئے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا دیدار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔